آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ظہیر کیس میں اب سے چند لمحات تک بڑی ریومرز چلی ہیں کہ جی مدعی مقدمہ نے اپنی لیگل ٹیم چینج کی ہے، نیا وکیل کون سا ہے، پرانے وکیل کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیوں نکال دیا گیا ہے، بڑی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا دعوے کرنے والوں نے کہ جی چاروں کے چاروں جو ملزمان ہیں وہ جیل سے باہر آ چکے ہیں، کہاں پر چلے گئے ہیں، کہاں پر نہیں گئے، اس حوالے سے بھی مختلف لوگوں نے جو دعوے کیے ہیں، تو ان دعووں میں کتنی حقیقت ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جی۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک نئی اور تازہ ترین بلکہ بریکنگ خبر ہے جو کہ کہیں پر ابھی تک آپ شیئر ہوتا نہیں دیکھیں گے، اور اس میں بڑی خامی کیا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ظہیر کیس میں۔ ظہیر کیس میں کراچی کی اپڈیٹس تو آپ کو بتاؤں گا ہی، لیکن کراچی کی اپڈیٹ سے پہلے آپ کو لاہور کی جو ہے وہ اپڈیٹس بتا دیتا ہوں۔ لاہور میں آپ کے علم میں ہے کہ مبینہ مغویہ، جسے مسز ظہیر بھی ہے اور اس کا لیگلی طور کے اوپر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی مبینہ مغویہ، اس کی جانب سے ایک دعویٰ دائر کیا گیا ہے مدعی مقدمہ کے خلاف، اور کہا گیا ہے کہ وہ جو شریعت محمدی کے مطابق نکاح ہے اس کو تسلیم کریں۔ اس میں ایک بڑی اور نئی تازہ ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جی دو مختلف تاریخوں میں لاہور کی جو عدالت ہے، یاسر رانا صاحب سول جج لاہور، ان کے سامنے دو اپلیکیشنیں دائر کی گئی ہیں مدعی مقدمہ کی جانب سے، جو کہ کراچی میں مدعی مقدمہ ہیں ان کی جانب سے۔ اور یہ ایک اپلیکیشن ہے 12/9 کی، یعنی کہ 12 تاریخ کو یہ انہوں نے دی، اور یہ اپلیکیشن ہے درخواست برائے چھوٹی کیے جانے تاریخ پیشی زیر دفعہ 151 سواد دال، یعنی کہ جو لاہور میں جو کیس ہے جس میں جعفری صاحب نے یہ بھانڈا پھوڑا تھا کہ اس کے اندر اپنی ہی بیٹی کے خلاف وہ کیس کرنے کے لیے آ گئے ہیں اور وہ ڈاکومنٹس بھی باہر آ گئے تھے۔ اب اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جی، یہ بڑی بریکنگ خبر ہے۔ 12 تاریخ کو ایک اپلیکیشن موو کی گئی ہے، اور اس اپلیکیشن میں یہی کہا گیا کہ بچی نابالغ ہے، اس کے دستخط کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ جو گارڈین شپ ہے اس کے بغیر جو ہے وہ نہیں آ سکتی، اور جو کونسل ہے اس نے یہ غلط بیانی کی، یہ ساری چیزیں کی ایک چیز۔ لیکن اس میں جو حلف نامہ ہوتا ہے جس کو اٹیسٹ کیا جاتا ہے اوتھ کمشنر کی جانب سے، اس میں دستخط ہوتے ہیں ایک کونسل کے، اور پھر اس کے ساتھ ہی جو یہ درخواست یا دعویٰ یا جو موقف اختیار کر رہا ہوتا ہے یا جو جواب داخل کر رہا ہوتا ہے اس کے۔ اب اس میں جو مدعی مقدمہ ہیں ان کے جو دستخط ہیں وہ ان کے سابقہ دستخط سے میچ نہیں ہو رہے، پہلی چیز۔ اور یہ جو حلف نامہ ہے اس پہ جو ان کی کونسل ہے ان کا نام ضرور لکھا ہوا ہے لیکن ان کے دستخط موجود نہیں ہیں۔ دوسری چیز، ایک تو یہ چیز آ گئی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو آئی ہے، ایک اور نیا جو ڈاکومنٹ آیا ہے سامنے، وہ یہ ہے کہ اس اپلیکیشن کے ساتھ ہی 14/9 کو ایک اور اپلیکیشن اس عدالت میں موو کر دی گئی، اور اس اپلیکیشن کے اندر جو 12/9 کے جو سائن ہیں وہ اس سے میچ نہیں کرتے، اور جو اس میں کونسل نے سائن کیے ہیں اور اس میں سائن نہیں کیے تھے۔ اچھا، ایک چیز تو یہ بڑی آ گئی ہے، اس پہ ہمارے ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مبینہ مغویہ ہے اس کی جانب سے جو لیگل ٹیم ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ یہ ایک فراڈ ہے۔ فراڈ کس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ جب آپ کسی بھی ڈاکومنٹ پہ سائن کرتے ہیں اور اوتھ کمشنرز کے سائن ہوتے ہیں تو اٹیچمنٹ ہوتی ہے، تو آپ کا یعنی کہ جو جواب داخل کرا رہا ہوتا ہے اس کا اس ضلع میں ہونا، موجودگی پائی جانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اب 12 تاریخ اور 14 تاریخ کو جو یہ سائن کیے گئے ہیں مدعی مقدمہ سے، جو اس میں مبینہ مغویہ کی لیگل ٹیم ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کراچی میں تھے اور یہ سائن لاہور میں ہو گئے ہیں۔ یہ ان کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا فراڈ ہے، اور اس فراڈ کے اندر جو ہے وہ سارے کے سارے پہ جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے اور ان کے خلاف وہ کارروائی کریں گے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے۔ اور اس اپلیکیشن میں ایک اور چیز ہوئی ہے جو کہا جا رہا تھا کہ جی ایک غلطی ہو گئی ہے، اور وہ غلطی یہ تھی کہ جی مبینہ مغویہ کے خلاف ایف آئی آر کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو فوری تاریخ جو ہے وہ کم کر دی جائے، چھوٹی تاریخ مطلب قبل
یعنی کہ جو اس سے پہلے جو لمبی تاریخ دی تھی اس کو چھوٹا کر دیا جائے اور اس کی درستگی کی اجازت دی جائے. لیکن اب اس میں دو کنٹرڈکشن آ گئی ہے کہ لیگل ٹیمز کیا کراچی کے ساتھ ساتھ لاہور میں بھی تبدیل ہوئی ہے, تو یہ بڑا کوشچن مارک ہے, کیونکہ اس کے اندر جو کونسلز ہیں لاہور کے اندر اس میں مختلف قسم کے اس میں وکالت نامے ہیں. جو 12/9 کو یہ اپلیکیشن موو کی گئی ہے اس میں صرف ایک کونسل کا سائن ہے, اور جو 14/9 کو جو اپلیکیشن لاہور میں سول عدالت کے سامنے پیش کی گئی ہے اس میں کئی دوسرے وکلا بھی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہیر کیس میں اب جو مبینہ مغویہ نے جو دعویٰ دائر کیا تھا, جس طریقے سے کراچی کے بارے میں ریومرز ہیں کہ جی لیگل ٹیم چینج ہو گئی ہے مدعی مقدمہ میں, اسی طریقے سے جو لاہور کی ٹیم ہے لگتا یوں ہے کہ 12 کا جو حلف نامہ ہے یا جو اپلیکیشن ہے اس میں مختلف سائن ہیں, اور جو 14/9 کو جو اپلیکیشن موو کی اس میں وکلا کی الگ ٹیم ہے اور اس میں سائن مختلف ہیں. اور ایک اور بھی چیز ہے, اس میں مدعی مقدمہ کے سائن میچ نہیں ہوتے. یہ کلیم ہے کہ جی جو کہ مبینہ مغویہ کے کونسل ہیں ان کا یہ کلیم ہے کہ اس پر تو سیدھا سا جو ہے وہ فورجری کا یہ مقدمہ بن سکتا ہے. اچھا, لاہور کی تو یہ ڈیولپمنٹ ہے. اب کراچی میں کیا ہوا ہے, ظہیر, شبیر اور 2 گواہ نکاح خواہ اور ان کو باہر آنا تھا, کیا وہ باہر آ چکے ہیں اور کیا وہ لاہور جا چکے ہیں؟ تو اس سلسلے میں میرے پاس جو انفارمیشن موجود ہے, لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ انفارمیشن سے زیادہ کسی بھی شخص کی زندگی بہت عزیز ہوتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے جو ایک سو کالڈ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے ملزمان کی نشاندہی کی تھی بجائے اس کے کہ وہ اعتراض اٹھاتے جو اعتراض ان کو تھا. اسی طریقے سے گواہان سے متعلق مختلف بعض یوٹیوبرز ہیں جو کہ سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے ہیں اس پورے کیس کے اندر. چند بعض قسم کی جو معاملات ہیں اس کے اندر مشکوک قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کی, اور وہ اشارتاً کنارتاً جو ہے وہ انفارمیشن کو بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں, ریکی بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور سارا کام وہ ایک ٹیم ورک کے طور پر کرتے ہیں کراچی کے اندر. اور نکاح خواہ اور قاضی کے بارے میں تو یہ ہے کہ ان کے کڈنیپنگ یا اس طرح کا جو اسٹیٹمنٹ آیا تھا, اور وہ آئے عدالت تھے لیکن ان کو کہیں اور لے جایا گیا تھا اور ان کی جان کو کوئی خطرات بھی لاحق ہو سکتے ہیں. تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی, 3 جو ایکیوز ہیں جس میں گواہ شامل ہے, ظہیر اور شبیر شامل ہے, ان کے جو روک کار ہے یعنی کہ جو ضمانت کا پروانہ ہے وہ جاری ہو چکا ہے عدالت سے, لیکن فی الحال وہ ابھی تک باہر اس طریقے سے نہیں آئے, اور آئیں گے تو لیکن ان کی لوکیشن میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کب وہ لاہور جا رہے ہیں یا چاروں جائیں گے نہیں جائیں گے. یہ میرے خیال سے سیکرٹ ہے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو مختلف ضرور ہو لیکن ہم کسی کی لوکیشن شیئر نہ کریں اور فوکس کریں صرف اور صرف کیس کے میرٹ کے اوپر. ایک تو چیز یہ ہے, اب 3 سے 4 اور اپلیکیشنز ہیں جو کہ موو کرے جا رہے ہیں, اور ایک تو ظہیر کی لیگل ٹیم موو کر رہی ہے, 2 اپلیکیشنیں وہ موو کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اندازہ ہے کہ کل وہ موو ہو جائیں گی اور وہ سندھ ہائی کورٹ میں دائر ہونے جا رہی ہیں, چیلنج ہونے جا رہی ہیں. 2 اپلیکیشنیں کون کون سی ہیں؟ ایک اپلیکیشن تو جی آپ کے علم میں ہے کہ جو کہ 164 تھا, یعنی کہ مدعی مقدمہ کا بیان فوری طور پہ قلم بند کیا جائے. ایک وہ اپلیکیشن ہے جس کو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایسٹ 7 کی جانب سے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا, مناسب ان کا جو بھی فیصلہ تھا. اور دوسرا نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اس کو ملاقات کی اجازت دی جائے اپنی اہلیہ سے, اور چونکہ شریعت محمدی کے مطابق اب تو سب یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جی نکاح ہے, نکاح کی ویلیڈیٹی کے بعد اس نے یہ کہا ہے کہ اپلیکیشن کے اندر اس کو کوئی رائٹ ہے کہ وہ ملاقات کرے. تو یہ کل 2 چیزیں ہونے جا رہی ہیں. اب آ رہا ہے کہ جی مدعی مقدمہ نے لیگل ٹیم کو چینج کر لیا ہے, تو لیگل ٹیم کو چینج کر کے کون سی لیگل ٹیم بنائی گئی ہے, تو اس میں کچھ تو ریومرز ہیں, اور حقیقت کیا ہے میں بتا دیتا ہوں. چونکہ یہ پہلے کہا جا رہا تھا اور ہمیں بھی اور لوگوں کو بھی یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جو ان کے کراچی میں جو وکیل ہیں جو اس وقت بھی جو عدالت وہ سن رہے ہیں تو وہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ وہ سپریم کورٹ کے وکیل نہیں ہیں, وہ صرف اور صرف ہائی کورٹ تک کے وکیل تھے. اور جب یہ معاملہ پہلے بھی گیا تھا عدالت کے اندر تو وہاں بھی جو سپریم کورٹ میں ان کی نمائندگی کسی سینئر وکیل کی جانب سے کی گئی تھی. اب اصل میں ایشو یہ ہے کہ غلام مصطفیٰ اور علی اصغر یہ وہ 2 ایکیوز ہیں جن کی ضمانتیں سندھ ہائی کورٹ سے ہوئی ہیں, اور اگر اس کو چیلنج کیا جانا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جو فورم ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. تو اس طریقے سے اگر لیگلی طور پہ اور ٹیکنیکل طور پہ میں آپ کو بتاؤں تو اس کی جو ضرورت پیش آئی ہے لیگل ٹیم کی چینج کی وہ یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے ضمانت کا
اس کو چیلنج کیا جانا ہے سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کے لیے ضروری ہے چونکہ جو ان کے ابھی سیشن عدالت میں جو وکیل ہیں ہائی کورٹ میں, وہ سپریم کورٹ میں ٹیکنیکلی بنیادوں پر پیش ہو کر رہنمائی نہیں کر سکتے اپنے مدعی مقدمہ کی. تو اس بارے میں یہ ہے کہ جی نئی ٹیم منتخب کی گئی ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بڑی دلچسپ بتا دیتا ہوں. 3 مختلف ٹیمیں ہیں جو کہ تک و دو کر رہی ہیں. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ مدعی کی یہ کوشش ہوتی ہے, درخواست گزار کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ وکلا کی ٹیموں کو انگیج کرے, ان کے پیچھے جائے, ان کے معاملات کرے. لیکن یہاں ایک ایسا معاملہ ہے چونکہ میں اس کو کہتا ہوں یہ ظہیر کیس نہیں ہے, یہ ڈالر زہرا کیس ہے, چونکہ اس میں بڑے پیسے بھی ہیں, اس میں فنڈنگ بھی ہے, پھر اس میں شہرت بھی ہے, پھر اس میں اب تو ظاہر ہے کہ جو زندگی میں کبھی یوٹیوب پر نہیں آئے ان کو بڑا موقع ملا ہے یوٹیوب کے اوپر آ کر پذیرائی کا, اور انہیں بڑا چاہا جانے لگا ہے. تو اس میں جو 2 سے 3 جو گروپ ہیں ان کی کوشش ہے کہ وہ اس کیس کو لیں. اور میں تو بہت پہلے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیس اب جو ہے 2 فریقین کے درمیان نہیں رہا, بلکہ جو خاص ایک مدعی کی طرف کا معاملہ ہے وہاں سے یہ کیس جو ہے وہ یوٹیوبرز کی طرف سے, اور یوٹیوبرز بھی وہ جو قانون اور دیگر معاملات کے اندر ہیں ان کی طرف سے ہائی جیک کر لیا گیا ہے. وہی ایڈوائز کرتے ہیں, وہی سب کچھ بتاتے ہیں, وہی ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ والا معاملہ ہے جس کی وجہ سے اب وہاں ایک چپکلش ہے, اور ہر ایک جو وہاں کا کونسل ہے یا افراد ہیں وہ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں انگیج کریں, ہمیں انگیج کریں اور ہمیں انگیج کریں. تو یہ انگیجمنٹ والی جو چیزیں ہیں نا, یہ اصل وجہ جو ہے وہ یہ والی ہے. تو اس وجہ سے آپ کو یہ ساری چیزیں سننی پڑ رہی ہیں کہ جی وکیل بھی چینج ہو گیا, نیا وکیل آ گیا, نیا کونسل ہو گیا. تو اس کے پیچھے یہ جو ڈالر زہرا معاملہ ہے نا, فنڈنگ اور پیسے اور چام بھی ہے, میڈیا پر آنا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر آ کر اپنے فیصلے بھی سنانے ہیں, ساری چیزیں کرنی ہیں. تو اس وجہ سے نہ صرف لاہور میں بلکہ کراچی کے اندر بھی نئی جو لیگل جو ٹیم ہے ان کی ایڈوائز لی جا رہی ہے, اور خود جو ان کے پرانے لیگل ٹیم کا حصہ تھے وہ خود بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ جی وہ واپس آ جائیں. کیونکہ ایک تو بڑا ایشو میں آپ کو بتاؤں ہوا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ماضی میں ان کی لیگل ٹیم کا حصہ تھے وہ جیسے ہی کوئی ویڈیو بنا کر ڈالتے تھے اور 1 گھنٹے میں ان کے 50,000 60,000 80,000 جو ہے وہ ویوز آتے تھے, اور ان کو بڑا ایک سکوپ تھا. لیکن اب صورتحال یہ کہ جو ان کی لیگل ٹیم دوسری ہے سیکنڈ لاہور کے اندر, اب وہ ویڈیو ڈالتے ہیں 10,000 تک جاتی ہے, اور جو پہلی جو لیگل ٹیم تھی وہ کوئی ویڈیو بنا کے ڈالتی ہے تو وہ 2,000 لوگ بھی نہیں دیکھتے. تو یہ بڑا ایک معاملہ وہاں پر ہے, ایک کشمکش ہے. دوسری طرف دیکھیں تو ظہیر کی جو لیگل ٹیم ہے وہ میڈیا پر اس طرح نہیں آ رہی, انہوں نے کیس کے اوپر فوکس کیا ہے. اور میں نے ڈے 1 سے یہ کہا تھا کہ بجائے کہ لیگل ٹیمز جو ہے وہ عدالتوں میں فائٹ کریں, اگر وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر فائٹ کرے گی تو ڈیفینیٹلی وہ توانائییں عدالتوں میں لگنے کے بجائے سوشل میڈیا پر ہوں گی, اور عدالتیں جو فیصلے جو کرتی ہیں وہ سوشل میڈیا پر ہونے والی بحث پر نہیں کرتی. اور آپ کو یاد ہوگا تو میرے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی آپ یہ غلط کر رہے ہیں اور آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں, اور لوگوں کو آگاہی دینی چاہیے. آگاہی کے لیے میرا خیال ہے بس تھوڑا بہت ٹائم ضرور ہوتا ہے, لیکن اگر آپ بہت زیادہ آگاہی صرف اور صرف یوٹیوب پہ دے رہے ہیں, عدالتوں کے اندر تیاری نہیں کر رہے, تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر آپ کو فیصلے جو ہے وہ عدالتوں سے آپ کے خلاف ہوتے ہیں, اور آپ نے جو یوٹیوب کے اوپر آ کر بیٹھ کر جتنی بھی تقاریر کی ہوتی ہیں وہ آپ کی ساری جو ہے وہ آپ کے خلاف جاتی ہیں. تو ظہیر کی جو لیگل ٹیم ہے اس کا جو بینیفٹ یہی ہے کہ انہوں نے فوکس رکھا ہے عدالتوں کے اندر فائٹ کرنا, چونکہ یہ فیصلے جو بھی ہونے ہیں وہ عدالتوں میں ہونے ہیں. تو عدالتوں کے اندر وہ گئے, عدالتوں میں آرگومنٹس کیے, عدالتوں میں انہوں نے دلائل دیے, تو عدالتوں کو مطمئن کر لیا, تو ان کے لیے بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو وہ عدالتوں پر فوکس کرنے کے بجائے سارا کی سارا معاملہ ان کا سوشل میڈیا پر ہے. سوشل میڈیا میں بھی وہ تقسیم ہے, اور تقسیم ہونے کی وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈالر زہرا کا معاملہ ہے, فنڈنگ ہے, چام ہے, یوٹیوب کے اوپر چینلز ہیں, ان کی پروموشنز ہیں, ساری چیزیں ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ یوٹیوب کے اوپر آ کر آپ کوئی بات چیت کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, اس سے آپ کو نئے کیسز ملتے ہیں, لوگ امپریس ہوتے ہیں, اور امپریس ہونے کے بعد آپ کو نئے کیسز آتے ہیں. تو وہاں سے بجائے اس کے کہ عدالتوں کے اندر سے آپ کو کیسز ملیں, یوٹیوب کے ذریعے سے کیسز ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے نا وہ کسی اور طرف نکل گیا ہے. تو اب اچھا یہ میٹنگ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کے بارے میں, جی میں یہ کہہ رہا ہوں ایچ ایس ایڈز, میں نے یہ بھی کہا کاکا بھائی, میں جی ہاں دیکھیں دونوں, اب میں اب سے تھوڑی دیر پہلے اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ دونوں چیزوں کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا رہا ہے, میٹنگ کو بھی, اور ظہیر کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی فوری میٹنگ کروائی جائے اور 164 بل لیا جائے. اور ایک چیز تو بہت واضح ہو گئی ہے, اگر آپ بیل کا آرڈر پڑھیں, اگر 164 کا آرڈر پڑھیں یا دیگر آرڈرز پڑھیں, تو اس میں جو کورٹ ہے اس نے کلیئر کٹ یہ کہا ہے کہ ظہیر یا اس کی فیملی کا جو پس منظر ہے وہ بھی کوئی بھی کرمنل نہیں ہے, نہ ان کے خلاف کیسز ہیں, نہ ایز سچ جو ایلیگیشن اس کیس میں لگے ہیں, نہ ماضی میں ان کی پوری فیملی کے اوپر کسی کے اوپر نہیں لگے. اور دوسرا ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 164 جو ہے وہ ان کا ہو چکا ہے مسز ظہیر کا,
اور کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ 164 کی حیثیت نہیں ہے اور قانون اجازت نہیں دیتا، کم عمری ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں. کورٹ نے کہا ہے کہ 164 ہو چکا ہے ایک مرتبہ، تو کورٹ مناسب سمجھتی ہے کہ جی دوسرا اس کا 164 نہیں ہونا چاہیے. یہ عدالت کا فیصلہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اب ظہیر کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس کو ہائی کورٹ میں کل تک چیلنج کر دیں گے. اور دوسری طرف کا معاملہ میں نے جیسے کہا ہے کہ جو لیگل ٹیم چینج ہوئی ہے یا اس میں اضافہ کیا گیا ہے، تو اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ غلام مصطفیٰ اور علی اصغر کی ضمانتوں کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جانا ہے. اب آپ یقینی طور پہ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا سکوپ ہے اگر ظہیر اور شبیر کی ضمانت کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے اور غلام مصطفیٰ اور علی اصغر کی ضمانت کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے، تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ تو اگر میرا ایکسپیرینس اور جو ہائی کورٹ جسٹس جو اس کے علاوہ جو جسٹس اقبال کروڑا صاحب تھے، اور اس کے علاوہ جو حالیہ طور کے اوپر جسٹس صلاح الدین پپڑ صاحب ہیں اور جسٹس جنید غفار صاحب ہیں، یا ابھی جو سیشن جج صاحب نے جو آرڈر دیے ہیں، اس سے ایک چیز بہت کلیئر ہو گئی ہے کہ 2 ورژن کیس جو ہم نے بہت پہلے طے کیا تھا، مطلب ڈسکس کیا تھا آپ سے، تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ 2 ورژن کیس ہے. اس میں جج صاحب نے یہ لکھ دیا ہے. دیکھیں، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو مسز ظہیر ہے اس کا تازہ ترین بیان آ گیا ہے، لیکن لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اب تو کورٹ نے بھی یہ لکھ دیا ہے اپنے آرڈر کے اندر کہ جی اس نے جو بیان جاری کیا ہے تفتیشی افسر کو، تو تازہ ترین اپڈیٹس بھی یہی ہیں کہ مسز ظہیر نے یہی کہا ہے کہ اس کو اغوا نہیں کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ جو ظہیر کی ضمانت کا بڑا پارٹ بنا ہے. اب جو ظاہر ہے کہ اس طرف کا نیریٹو لے کر چلنے والے لوگ ہیں، انہوں نے حقیقت کے بجائے ایک ایسی چیز اور ایک رائے کا پہاڑ کھڑا ہوا تھا، تو اب وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کر رہے کہ ان کی اسسمنٹ غلط تھی، ان کا بیانیہ غلط تھا، یا ان کی جو قانونی رائے تھی وہ غلط تھی، ناقص تھی. وہ اس کو ماننے کے بجائے اس کے کہ وہ اس کو تسلیم کریں، لوگوں کو انفارمیشن دیں، آگاہی دیں کہ یہ حقیقت ہے، قانون یہ کہتا ہے، عدالت کا یہ فیصلہ اور اب یہ ہوگا، تو وہ ایک پھر دوبارہ سے ایک جھوٹ اور رائے کا پہاڑ کھڑا کر رہے ہیں. وہ ہوپ دلا رہے ہیں لوگوں کو، جو کہ ممکن نہیں ہے. عدالتی معاملات میں جو فیصلے آ چکے ہیں اس کی نظیر اور جو ماضی کے اندر جو بھی معاملات کشمالہ کا جو فیصلہ ہے اس کو سامنے رکھا جائے تو یقینی طور پر ظہیر اور شبیر کی سندھ ہائی کورٹ سے ضمانت مسترد ہونے کا کوئی امکان دور دور تک مجھے کم از کم نظر نہیں آ رہا. اور اسی طریقے سے غلام مصطفیٰ اور علی اصغر جو کہ گواہ اور نکاح خواہ ہیں، ان کی ضمانتیں بھی مسترد اور یا ان کو جیلوں میں واپس بھیجا جانا مجھے دور دور تک نظر نہیں آ رہا. تو یہ وہ صورتحال ہے. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ویریفیکیشن آئی ہے، تاریخ جی ہاں، ایک 12 اپلیکیشن آئی ہے اور ایک 14 کو اپلیکیشن آئی ہے، اور ان دونوں کے اندر جو اپلیکیشن میں دستخط ہیں اس میں جو ظہیر کی مسز ہیں ان کے جو کونسل ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان میں فرق ہے، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مدعی مقدمہ ہیں وہ 12 اور 14 جو سپٹمبر ہے جس وقت کے وہ سائن ہیں وہ یہاں لاہور میں موجود نہیں تھے. تو یہ ان کا دعویٰ ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس کے اوپر کہ کیا مدعی مقدمہ کے خلاف کرمنل اور فراڈ کا کوئی کیس داخل کرنے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. بہرحال وہ ان کی رائے ہے اور وہ عدالت میں اس معاملے کو بنا رہے ہیں. میں نے جیسے کہ آپ کو کہا کہ ظہیر کی جانب سے ان کی لیگل ٹیم جو ہے وہ ڈرافٹ تیار ہو گیا ہے. کل یا پرسوں جو ہے وہ یہ دونوں اپلیکیشن چیلنج ہو جائیں گی جو اب تک کی تازہ ترین سچویشن ہے. اور ضمانتیں جی ہو گئی ہیں. روپ کار جس کو آپ پروانہ کہتے ہیں ضمانت کی رہائی کا، وہ بھی ریلیز کر دیا گیا ہے. فی الحال وہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں تو میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو اتنا ہی بتاؤں گا کہ چونکہ اس کیس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کیس میں ملزمان کو، گواہان کو، نکاح خواہ کو جو ہے وہ تھریٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں تو خود آپ کو پتہ ہے کہ ایک سو کالڈ ہیومن رائٹس نے بھی ان کی نشاندہی کی تھی، اور بعض یوٹیوبرز بھی یہ کام کر رہے ہیں. اور ریکی کا جو عمل ہے یا انفارمیشن کو پاس آؤٹ کرنے کا عمل ہے وہ یہ سارے کے سارے یہ غیر ذمہ دارانہ اور غیر پیشہ ورانہ جو ان کا طرز عمل ہے وہ یہ ساری کی ساری چیزیں کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے اوپر ویسی انڈر آبزرویشن کے اندر ہیں تو ان کی چیزوں کو ویسی مانیٹر کیا جا رہا ہے. تو اس لیے جو ظہیر شبیر یا قاضی یا نکاح خواہ کی جو لوکیشن ہے اس کو محفوظ رکھا گیا ہے تاکہ کوئی بھی ان کو کسی بھی قسم کا جو نقصان ہے وہ نہ پہنچایا جا سکے. تو یہ تازہ ترین ہے. باقی میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ لاہور میں یہ اپلیکیشن آئی ہے. لاہور میں 2 اپلیکیشن آئی ہیں، ایک 12 تاریخ کو، ایک 14 تاریخ کو. دونوں میں وکلا الگ الگ ہیں. تو اسی طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے کراچی میں ان کی لیگل ٹیم میں اضافہ یا تبدیلی ہے، اسی طریقے سے لاہور کے اندر بھی اضافہ یا تبدیلی ہے. اور اطلاعات ہمارے پاس یہی ہیں کہ جی ان کی جو سابقہ ٹیم ہے وہ واپس آ رہی ہے، اور جو موجودہ ٹیم ہے وہ واپس جا رہی ہے.
اور اب ان کی جو لیگل ٹیمز ہیں ان کی خواہش ہے کہ ان کے پاس یہ کیس رہے، کیونکہ اس میں چام بھی ہے، ڈالرز بھی ہے، پیسہ بھی ہے، شہرت بھی ہے، اور یوٹیوب پر آ کر عدالتی لیگل رائے رکھ کر بہت سارے لوگوں کو نئے کیسز ملنا بھی شروع ہو چکے ہیں. تو لیکن میں یہ پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ یوٹیوب کے اوپر لیگل رائے کچھ بھی ہو، فیصلہ عدالتوں میں ہونا ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ان کا فوکس، ان کی پوری توانائی جو ہیں وہ یوٹیوب پہ رہیں، اور اس کی وجہ سے یہ صورتحال دیکھیے. باقی یہ جو کہہ رہے ہیں، جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کسی ایک یوٹیوبر نے بھی ابھی تک آج بھی جو ان کی لیگل ٹیم کی جانب سے جو تیاریاں ہوئی ہیں، اب تک ان کی جانب سے کوئی بھی شواہد یا ڈاکومنٹس یا ایسی کوئی چیز جس کو عدالت کہے کہ جی ہاں بہت بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے، اور یوٹیوبرز جو دن رات بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس ثبوت ہیں، آج تک میری انفارمیشن کے مطابق سندھ ہائی کورٹ میں، ٹرائل کورٹ میں اور لاہور کے اندر کسی یوٹیوبر کی جانب سے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا اس گینگ کے بارے میں، اغوا برائے تاوان کے بارے میں، مساجد میں ہونے والے اعلانات سے متعلق کسی بھی نوعیت کے معاملے کے اندر ان کی جانب سے آج تک کوئی ثبوت نہیں پیش کیا گیا. تو میں تو یہ خود کہتا ہوں کہ سب سے بڑے وہ لوگ جو اس کیس کے اندر مدعی مقدمہ کے بارے میں اچھے خیالات اور اچھے تاثرات پیش کرتے تھے، لیکن وہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ثبوت دبا کے بیٹھے ہیں لیکن عدالتوں میں پیش نہیں کر رہے. تو ان کا دوست کون ہے، دشمن کون ہے، یہ فیصلہ ان کو خود کرنا چاہیے. تو یہ تازہ ترین اپڈیٹس تھیں. ریومرز کے اوپر مت توجہ دیجیے گا، دھیان دیجیے گا، اور ایسے لوگ جو کہ غلط قسم کی رہنمائی کر رہے ہیں اور غلط ہوپ دلا رہے ہیں لوگوں کو، اور جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو نہ دیکھیں بلکہ ان کا احتساب شروع کریں، ان سے پوچھیں اور ان سے یہ کہیں کہ جو آپ دعوے کیا کرتے تھے، آپ کے یہ دعوے جھوٹے کیوں ثابت ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ جی 10 بجے لائیو ملیں گے. اور جی ہاں ڈریم گرل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آئین پاکستان نے زہیر کو سزائے موت نہیں سنوائی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور جبری وکیل والا بھی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو 10 بجے انشاءاللہ سے لائیو ملیں گے، اور پھر دیگر ایشوز کے اوپر بھی آپ سے بہت بات کرنی ہے. اور تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.